بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا اپنے چشمے تصور کو مختار ثقفی کے اس دربار میں لے جائیے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بدن اقدس پر اور ان کے سر اقدس پر آخری نیزہ مارنے والا بدبخت مجرم سنان ابن انس مختار ثقفی کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہے اور مختار کا جلاد مختار ثقفی کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی مختار حکم دے تو میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں۔ لیکن اسی وقت مختار کے دربار میں اس بدبخت سنان ابن انس کی بیوی نے اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو حالت سجدہ میں آخری نیزہ مارنے والے بدبخت کے عبرتناک انجام سے آگاہ کریں گے۔ محترم ساتھیوں، یزید بدبخت اور اس کے حواریوں نے جس تخت اور تاج کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ بدبخت واقعہ کربلا کے بعد زیادہ لمبے عرصے تک اس اقتدار اور اس حکومت پر قابض نہ رہ سکے، اور واقعہ کربلا کے بعد چند ہی سالوں کے اندر یہ تمام اپنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ یزید بدبخت کی بات کی جائے جو کہ ان سب کا سرغنہ تھا اور جس کے اشارے پر یہ تمام ظلم و ستم ہوئے تھے، اس بدبخت کی بات کی جائے تو اس کی موت نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک تھی۔ یزید بدبخت کے بارے میں روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی یزید سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جب وہ لڑکی یزید کے ساتھ مراسم قائم کرنے پر نہ مانی تو یزید نے اس کے ماں باپ کو ناحق قتل کروا دیا۔ اس لڑکی کے دل میں یزید سے بدلہ لینے کی آرزو پیدا ہوئی اور اس نے ہیلے بہانے سے یزید کو اپنا جسم دکھا کر اس وقت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جب یزید شراب کے نشے میں بدمست تھا، اور بعض روایت کے مطابق یزید بدبخت کی موت شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسنے سے ہوئی کہ جب اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا تو اس کا گھوڑا بدک کر بھاگا اور یزید کا سر پتھروں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، قدرت کا نظام ہے کہ ہر ظلم اور ہر زیادتی کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اور دنیا دونوں میں دیتا ہے، اور یزید بدبخت اور اس کے حواریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ان بدبختوں کا جرم بھی چھوٹا نہ تھا۔ انہوں نے اسی نبی جس کا یہ کلمہ پڑھتے تھے، جس نے ان کو شریعت، جس نے ان کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا تھا، ان بدبختوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایسا کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا جیسا ظلم ان بدبختوں نے خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا۔ کربلا کے تپتے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے تشریف نہ لائے تھے، بلکہ کوفیوں کے خطوط ملنے پر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جنہوں نے وہاں کے حالات سازگار دیکھتے ہوئے امام حسین کو بھی کوفہ آنے کا خط لکھ دیا تھا۔ لیکن اسی دوران مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے قتل کروا دیا، تو امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی خبر ملی تو آپ اسی وقت کربلا کے مقام پر موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے اس سے آگے بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یزید بدبخت کا ایک کماندار جس کا نام عمر بن سعد تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کوفہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو کوفیوں کے لاتعداد خطوط دکھا کر کہا کہ میں کوفیوں کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے کہا، کوفہ آپ کے ساتھ نہیں، وہ یزید کے حامیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، پھر مجھے دمشق یزید کے پاس بھیجا جائے، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔
یا مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد جان گیا تھا کہ امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کوفہ جانے کے ارادے سے آگاہ کیا اور امام کی شرائط بتائیں تو ابن زیاد کے پاس ہی موجود اس کے ایک اور سپہ سالار شمر بدبخت نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ نہ جانے دینا، نہ ہی ان کو یزید کے پاس بھیجنا۔ اگر تم یزید سے انعام و اکرام اور حکومت اور اقتدار یا کسی صوبے کی گورنری چاہتے ہو تو پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر یزید کے پاس بھیجو تو خوش ہو کر تمہیں انعام و اکرام سے اور حکومت اور اقتدار سے نوازے گا۔ پھر اپنے زیاد بدبخت نے عمر بن سعد کو امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا، جس سے عمر بن سعد پہلے تو کتراتا رہا، لیکن پھر جب شمر نے ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کو شام کے ایک علاقے کی گورنری دینے کا وعدہ کیا تو عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ محترم ساتھیو، ذرا اپنے تصور میں تو لائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام خاندان پر دریائے فرات کا وہ پانی عمر بن سعد نے بند کر دیا، جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شمار ہونے والے صحابی کا بیٹا تھا، جو صرف دولت اور اقتدار کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ دشمنی مول لے رہا تھا۔ اس بدبخت نے دریا فرات پر پہرا بٹھا دیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا، اور 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو بھوکا پیاسا رکھ کر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جنگ کے میدان میں شہید کروا دیا۔ محترم ساتھیو، امام حسین علیہ السلام اپنے جانشار ساتھیوں کی، اپنے جوان بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی طرف نظر دوڑائی اور اپنا آخری سلام خیموں میں پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام کی ننھی بیٹی سکینہ دوڑ کر امام حسین کی ٹانگوں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، بابا جان، بھائی علی اکبر بھی نہیں واپس آئے، چچا عباس علمدار پانی لینے گئے تھے وہ بھی نہیں آئے، ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا، بابا آپ مت جائیے، اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے سینے پر لیٹ کر سوؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھی سکینہ کو گود میں لیا اور اس کو پیار کیا، اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور سیدہ ام رباب، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور سیدہ سکینہ کی والدہ تھیں، ان کے سپرد کر دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے سر پر دست شفقت رکھا، اپنی زوجہ کو سکینہ کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور انہیں تسلیاں دیتے ہوئے آپ نے میدان جنگ میں نکل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم علی شیر خدا کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی رگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا خون دوڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و فراست آپ کے خون میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ یزیدی لشکریوں کے گروہ میں گھس جاتے ہیں اور ان کے گروہوں کو جہنم واصل فرما دیتے۔ یزید بدبخت امام حسین علیہ السلام سے پیچھے ہٹنے لگے۔ علی کے شیر پر ان کا تسلط قائم نہ ہو سکا اور وہ میلوں کے فاصلے پر جا کر امام حسین علیہ السلام پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تیروں سے زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یزیدی بدبختوں سے نماز کی مہلت مانگتے ہیں۔ وہ بدبخت تیر پھینکنا روک دیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے، ایک بدبخت سنان بن انس نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر حالت سجدہ میں ہی وار کیا
اور آپ پر نیزے چلانے لگا اور اپنی تلوار سے آپ کا سر اقدس آپ کے مبارک تن سے جدا کرنے لگا۔ بعض روایت بیان کرتی ہیں کہ سنان بن انس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جدا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی پیشانی پر آخری نیزہ مارا تھا، جس سے امام حسین علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ لیکن بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ خولی بن یزید اور بعض شمر کا نام لیتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ سنان بن انس کے بارے میں امام طبری فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بار اپنے دربار میں اعلان کیا، دریافت کیا کہ سب سے بڑا کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے، تو سنان بن انس بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب سے بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے، میں نے امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف جو کہ بغض اہل بیت اور بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز دل رکھتا تھا، یہ صحابہ کرام علیہم اجمعین اور ان کی اولادوں کو بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ سادات و کرام کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے کہا، بلا شبہ تم نے ایک بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ محترم ساتھیو، مختار سقفی نے جب کوفہ پر تسلط قائم کیا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو واصل جہنم کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور اس نے حکم دیا کہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب سنان بن انس مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ اس بدبخت کو آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار سقفی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سنان بن انس کو ایک سرے سے سر سے لے کر پاؤں تک 2 حصوں میں چیر دیا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی جائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔